قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر لا تجعل مع الله إلها آخر لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا صدق الله العظيم. جزاک اللہ. جامعہ کے فاضل و متخصص مفتی عثمان غنی تلاوت فرما رہے تھے اور ان کی تلاوت سے آج اس پہلی نشست کا باقاعدہ آغاز بھی ہو گیا ہے. قبل اس کے کہ میں نعت رسول مقبول کے لیے طالب علم کو دعوت دوں، آج کے اس پروگرام میں چند نکاحوں کا بھی سلسلہ ہے. تو جن طلباء کے ختم بخاری شریف، طلباء کی ایک بہت بڑی خواہش ہوتی ہے کہ جس دن ہمارا آخری درس ہو رہا ہو اور ہمارا ختم بخاری شریف کا درس ہو رہا ہو، ایک طالب علمی کی زندگی کا اختتام ہو تو دوسری زندگی کا آغاز ہو جائے. تو یہ ایک حسین اختتام اور خوشگوار آغاز ہے. تو جن طلباء کے آج ختم بخاری کے ساتھ ساتھ نکاح کا بھی پروگرام ہے، ان طلباء سے، ان کے وکلاء سے، ان کے گواہوں سے، ان کے اقرباء سے سب سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں جلد از جلد، تاکہ اس نعت رسول مقبول کے بعد ان کے نکاحوں کا سلسلہ مکمل کیا جا سکے. میں اس بابرکت آغاز کے بعد جامعہ ہی کے ایک طالب علم عبداللہ سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور ہدیہ نعت پیش کریں. جب تک وہ نعت پڑھیں گے تو جن طلباء کے نکاح ہیں ان کے اقرباء و اعزاء سے بھی گزارش ہے وہ جلد از جلد اسٹیج پہ تشریف لے آئیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتا ہوں.
اس سے پہلے ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا، سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا، جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا، جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، جب بیٹھے ہوں گے مجلس میں دربار کا عالم کیا ہوگا، جب بیٹھے ہوں گے مجلس میں دربار کا عالم کیا ہوگا، سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا، ابو بکر عمر عثمان و علی اور سارے صحابہ دو زانوں، ابو بکر عمر عثمان و علی، ابو بکر عمر عثمان و علی اور سارے صحابہ دو زانوں، اور سارے صحابہ دو زانوں، اصحاب کا جب یہ عالم ہے سردار کا عالم کیا ہوگا، سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا، جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا، اور معراج کی شب جب اللہ نے، معراج کی شب جب اللہ نے اپنے محبوب کو بلوایا، معراج کی شب جب اللہ نے اپنے محبوب کو بلوایا، سوچو تو صحیح ان دونوں میں گفتار کا عالم کیا ہوگا، سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا، جب دائی حلیمہ کی گودی محبوب خدا سے روشن تھی، جب دائی حلیمہ کی گودی محبوب خدا سے روشن تھی، اس وقت حلیمہ دائی کے گھر بار کا عالم کیا ہوگا، سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا، جب
زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا جزاک اللہ. آج جامعہ کے فاضل و متخصص کی تلاوت سے اور جامعہ ہی کے طالب علم کی طرف سے یہ ہدیہ نعت پیش کر دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی آج کے اس پروگرام کی پہلے نشست کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے. مقصودی مراحل کی طرف بڑھنے سے پہلے میں ایک دفعہ یہ جو اوپر چھتوں پہ جو طلباء کرام یا باہر سے عوام آئی ہوئی ہے، ان سب سے میری گزارش ہے کہ یہ مجمع عام میں اور پنڈال میں تشریف لے آئیں، بجائے چھتوں پہ کھڑے ہونے کا. ابھی تو اتنا رش بھی نہیں ہے، انشاءاللہ تھوڑی دیر تک رش ہو جائے گا. تو جتنے طلباء ہیں ان سب سے میری گزارش ہے، یا طلباء تو نہیں ہوں گے، باہر سے آئی ہوئی عوام اور مہمانان گرامی ہوں گے، ان سب کی خدمت میں میری گزارش ہے کہ بجائے چھتوں پہ کھڑے ہونے کے، دائیں بائیں رہنے کے، مجمع میں آ کر بیٹھیں. اور مجمع جوڑ جو حضرات ہیں رضاکار ساتھی، ان سے بھی میری گزارش ہے کہ وہ اس طرف توجہ فرمائیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک دفعہ پھر اعلان کیا جاتا ہے کہ جن طلباء کے نکاح کا پروگرام ہونا ہے، ان کے جو ورثاء و اعزاء ہیں وہ بھی جلد از جلد اسٹیج پہ تشریف لے آئیں، تاکہ ان کا کام جو نکاح کا مرحلہ ہے مسنون وہ مکمل کیا جا سکے. آج کے اس پروگرام میں جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، 233 طلباء کا قرآن پاک کا ختم ہے، جو آج وہ قرآن پاک کی تکمیل کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. 233 طلباء، اور وہ صرف جامعہ صفوہ مین مرکز کے قسم البنین بوائز سیکشن جو لڑکوں کا بنین کا مدرسہ ہے، اس میں قرآن پاک مکمل کرنے والے طلباء کی تعداد یہ ہے. اگر ہمارے بنات کا اور شاخ کے بنین و بنات بوائز و گرل سیکشن کے ٹوٹل تعداد کا اگر میں آپ کے سامنے ذکر کروں تو صرف اس سال ایک سال میں قرآن پاک مکمل کرنے والے طلباء و طالبات کی ٹوٹل تعداد 675 ہے. 675 طلباء ہیں طلباء و طالبات جنہوں نے اس سال قرآن پاک کی تکمیل کی ہے اور یہ اس سعادت سے بہرہ ہوئے ہیں. اسی طریقے سے ہمارے یہاں پر جو دورہ حدیث شریف مکمل کرنے والے طلباء ہیں، ان کی تعداد بھی تقریباً 110 کے قریب ہے، جنہوں نے اپنا 8 سال کا، 9 سال کا، 10 سال کا طویل دورانیہ مکمل کر کے، اور آج وہ اپنے اس طالب علمی کے سفر کا، اس پورے کورس کا اختتام بھی کر رہے ہیں، اور آج وہ درس حدیث کا آخری درس سماعت کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ مجمع عام بھی اس درس کا سے استفادہ کرے گا. ایک اہم بات جو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، یہ وہ پروڈکشن ہے، یہ وہ کارگزاری ہے، یہ وہ کارکردگی ہے جو ایک سال میں یہ جامعہ ملک و ملت کو پیش کر رہا ہے. ایک سال میں اس جامعہ نے ملک و ملت کو جو کارکردگی پیش کی ہے وہ 675 یعنی تقریباً 750 کا عدد ہے، جو 750 طلباء و طالبات قرآن پاک کی تکمیل کی ہے اور اس سعادت سے بہرہ ہوئے ہیں. اسی طریقے سے 100 کے قریب طلباء ہیں جنہوں نے ختم بخاری شریف حاصل کی ہے. یہ در حقیقت وہ کارگزاری ہے، ان لوگوں کے لیے تعزیانہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ مدارس اس معاشرے میں کیا کارکردگی دکھا رہے ہیں، یا مدارس کا اس معاشرے میں کنٹریبیوشن کیا ہے، یا مدارس کا اس معاشرے کی تعمیر و ترقی و تعلیم میں کیا کردار ہے. تو یہ ایک سال کی کارکردگی و کردار ہے جس میں تقریباً اگر ختم بخاری شریف والے طلباء کی بھی تعداد کو ملا لیا جائے تو 800-900 کے قریب طلباء بنتے ہیں، جو ایک سال میں ایک مدرسہ اس معاشرے کو اور اس سوسائٹی کو اور اس علاقے کو پیش کر رہا ہے. آج ہم انشاءاللہ علماء کرام کے پروگرام بیانات سے بھی مستفید ہوں گے. ان کا جو آخری درس قرآن ہے اور آخری درس حدیث ہے اس سے بھی سماعت کریں گے. میں ایک دفعہ پھر مجمع عام سے گزارش کرتا ہوں کہ بجائے ٹولیاں بنا کر کھڑے ہو کر گپ شپ لگانے سے، گیٹ کے پاس جو مجمع جوڑ حضرات ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ یہ سارے طلباء جو ہیں اور سارے عوام الناس یہ پنڈال کے اندر تشریف لے. طالب علم عبداللہ سے میری گزارش ہے کہ وہ آئیں اور
ترانہ جامعہ صفا پیش کریں طالب علم عبداللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جامعہ صفا کا ترانہ ہے، ذرا سماعت فرمائیں. علم کا روشن ستارہ جامعہ صفا، حق کا ایک اونچا مینارہ جامعہ صفا. علم کا روشن ستارہ جامعہ صفا، حق کا ایک اونچا مینارہ جامعہ صفا. دین ہے قرآن ہے، علم کی ہے روشنی، اس میں دین ہے تیرا اور اس کی چاشنی. دین ہے قرآن ہے، علم کی ہے روشنی، اس میں دین ہے تیرا اور اس کی چاشنی. یہ نعمت خدا جامعہ صفا، حق کا ایک اونچا مینارہ جامعہ صفا. اس میں دین رب کا گونجتا ہے چار سو، جس سے بڑھتی دیکھتے ہیں ہم بدی کی آرزو. اس میں دین رب کا گونجتا ہے چار سو، اس سے بڑھتی دیکھتے ہیں ہم بدی کی آرزو. یہ خدا کی ہے عطا جامعہ صفا، حق کا ایک اونچا مینارہ جامعہ صفا. شیخ حق نواز صاحب کا ہے یہ پودا گر، آج بن کر کھل رہا ہے خوبصورت یہ شجر. شیخ حق نواز صاحب کا ہے یہ پودا گر، آج بن کر کھل رہا ہے خوبصورت یہ شجر. ہم کو تو ہے جان سے پیارا جامعہ صفا، حق کا ایک اونچا مینارہ جامعہ
سے گئے اس چمن کی رونقیں مولانا فداء اللہ صاحب کی ہے اس میں محنتیں یہ رگے روشن صدا جامعہ صوفہ حق کائی کے اونچا مینارہ جامعہ صوفہ خوب عطا کرنا ترقی میرے پیارے خدا فیض جاری ہو اسی کا دم بدم صبح و مساء خوب عطا کرنا ترقی میرے پیارے خدا فیض جاری ہو اسی کا دم بدم صبح و مساء یہ رگ روشن صدا جامعہ صوفہ یہ رگ روشن صدا جامعہ صوفہ حق کائی کے اونچا مینارہ جامعہ صوفہ علم کا روشن ستارہ جامعہ صوفہ حق کائی کے اونچا مینارہ جامعہ صوفہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم میری نسبت مدینے سے یوں ہی نہیں میری نسبت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے کچھ نہ مانگا اپنی راحت کے لیے ہاں اگر مانگا تو امت کے لیے اے نبی جی کچھ نہ مانگا انبیاء نے چن لیا معراج پر انبیاء نے چن لیا معراج پر انبیاء نے چن لیا معراج پر آپ کو اپنی امامت کے لیے آپ کو اپنی امامت کے لیے
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد فقد قال الله تعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وفي رواية فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بھائی محمد عباس صاحب آپ نے اپنی وکالت کے ساتھ فاطمہ جو صاحبزادی ہیں امیر زاہد کی بعوض حق مہر 1 تولہ سونا اور 1 لاکھ روپے کے محمد زید بن شاہد الرحمان کے نکاح میں دے دی ہے آپ نے. محمد زید بن شاہد الرحمان آپ نے فاطمہ جو کہ صاحبزادی ہیں امیر زاہد کی بعوض حق مہر 1 تولہ سونا اور 1 لاکھ روپے کے شریعت کے حکم کے مطابق گواہوں کے سامنے اپنے نکاح میں قبول کیا ہے. ماشاءاللہ مبارک اللہ تعالیٰ ٹھیک ہو گیا. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ تیرے پاک پیغمبر کی سنت ادا ہوئی ہے، اس میں خیر و برکت عطا فرما، اس نکاح میں ایسی برکتیں عطا فرما جیسے تم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج مطہرات اور بنات مقدسات کے نکاحوں میں برکتیں عطا فرمائی تھی. اللہ تمام مسلمانوں کو آپس میں الفت محبت نصیب فرما، اس جوڑے کو آپس میں الفت محبت نصیب فرما. اللہ ایک دوسرے کے حقوق اور فرائض شریعت کے مطابق ادا کرنے کے لیے توفیق اور ہمت نصیب فرما. اس رشتے کو دونوں گھرانوں کے لیے محبت، مودت، سلوک، اتفاق اور اتحاد کا ذریعہ بنا، نیک اولادوں کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا، گناہوں سے بچنے کا ذریعہ بنا. اللہ اولادوں کے سلسلے میں، بچوں یا بچیوں کے سلسلے میں، نکاحوں کے سلسلے میں جو لوگ پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے اس اجتماع کو قبول فرما، دعا کو قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین آمین برحمتک. مبارک بارک اللہ لکما وبارک علیکما وجمع بینکما فی خیر. اس کے بعد چند انعامات ہیں. میں ان طلباء کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ وہ آئیں اور یہاں پر مہمانان گرامی سے اپنے انعامات وصول کر لیں. دورہ حدیث شریف کے صاحب ترتیب طلباء کرام، یہ وہ طلباء ہیں جنہوں نے پورا سال میں کتب صحاح ستہ میں سے کوئی ایک حدیث بھی مس اور اسکپ نہیں کیے، کسی ایک حدیث کے درس سے بھی یہ غائب نہیں ہوئے. ایک سال میں ہمارے اوپر، آپ کے اوپر مختلف وقت آتے ہیں، کبھی سر درد ہے، کبھی بخار ہے، کبھی نزلہ ہے، کبھی زکام ہے، 100 معاملات آتے ہیں، بیماریاں، بہت کچھ آتا ہے. لیکن یہ وہ طلباء ہیں جنہوں نے پورا سال کسی ایک حدیث میں بھی وہ کلاس سے غیر حاضر نہیں رہے یا کسی ایک حدیث کو بھی مس نہیں ہونے دیا، تو انہیں صاحب ترتیب کہا جاتا ہے. میں بلا تاخیر ان طلباء کرام کو بلانا چاہتا ہوں، وہ آئیں. اور ہمارے عمان مسقط سے آئے ہوئے مہمان
جناب بھائی اسماعیل صاحب، جناب یوسف صاحب، افریقہ اور تنزانیہ سے آئے ہوئے مہمان جناب اقبال صاحب کے ہاتھوں اپنے انعامات وصول کریں۔ طالب علم اسد اللہ، طالب علم محمد ابراہیم، طالب علم محمد نبی۔ میں اسماعیل بھائی سے میری گزارش ہے کہ وہ آگے آ جائیں۔ اسماعیل بھائی، یوسف بھائی اور اقبال بھائی سے میری گزارش ہے کہ وہ ادھر سامنے تشریف لے آئیں اور ان طلباء کرام کو اپنے ہاتھوں سے انعامات سے نوازیں۔ یہ وہ طلباء ہیں جنہوں نے پورا سال کسی ایک گھنٹے میں بھی، کسی ایک حدیث میں بھی ان کی غیر حاضری ریکارڈ میں نہیں آئی۔ طالب علم اسد اللہ، مولوی محمد اسد اللہ، مولوی محمد ابراہیم، مولوی محمد نبی، مولوی مدثر نصیر، مولوی محمد شاہ، مولوی ضیاء الرحمن، مولوی عبد الباسط، مولوی احسان اللہ، مولوی عبد الرحمن کریم۔ ایک سال میں ہم بھی کہیں پر جاب کرتے ہیں یا کہیں پر بھی ہمارا آنا جانا ہو، کبھی کوئی گھر میں مجبوری آ جاتی ہے، کبھی طبیعت کی خرابی ہوتی ہے، کبھی حالات سازگار نہیں ہوتے، نزلہ، زکام، بخار، بیماریاں، لیکن ان طلباء نے پورا سال تندہی کے ساتھ، جاں فشانی کے ساتھ کسی ایک حدیث کو بھی اسکپ نہیں کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ دو اور طالب علم ہیں، احسان علی اور وحید اللہ، ان سے بھی میری گزارش ہے یہ بھی آ کر اپنے انعامات وصول کر لیں۔ جناب بھائی اسماعیل صاحب کے ہاتھوں، جناب بھائی اسماعیل، جناب بھائی اقبال اور جناب بھائی یوسف کے ہاتھوں یہ اپنے انعامات وصول کر لیں۔ طالب علم احسان علی، اس طالب علم نے کالم نگاری، مضمون نگاری، کالم تھیسس، مقالہ لکھنے میں آل سندھ، پورے صوبہ سندھ کی سطح پر اس طالب علم نے 3rd پوزیشن حاصل کی ہے، جس میں کالجز، یونیورسٹیز، مدارس، اسکولز، آل سندھ کالم، مضمون نگاری، تھیسس اور مقالہ لکھنے کا جو مقابلہ تھا، اس میں اس طالب علم نے پورے صوبہ سندھ میں 3rd پوزیشن حاصل کی ہے، طالب علم احسان علی۔ اسی کے ساتھ ہی ایک اور طالب علم وحید اللہ، ان سے بھی میری گزارش ہے، انہوں نے اسلام آباد کے کمپٹیشن میں ڈیجیٹل میڈیا وارفیئر، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا پر اسلام کا حقیقی پیغام پہنچانے کے حوالے سے اس پروگرام میں انہوں نے اسلام آباد کے کمپٹیشن میں 2ری پوزیشن حاصل کی تھی۔ ان سے بھی میری گزارش ہے کہ یہ آ کر اپنا انعام وصول کر لیں۔ طالب علم وحید اللہ، مجمع کے جو کارکن اور رضاکار حضرات ہیں ان سب سے میری گزارش ہے کہ وہ مجمع کو، اب چونکہ مغرب کی اذان کا بھی ٹائم ہونے والا ہے، یہ تمام حضرات یہاں پر صفیں بھی بنا لیں گے، اندر مسجد کے اندر بھی صفیں بن جائیں گی، اور ابھی نماز کا اور اذان کا ٹائم ہو گیا ہے، میں اذان کے لیے بھی بلانا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد مغرب کی نماز کے فوراً بعد 2 اہم اعلان کرنے لگا ہوں۔ صفہ کے اور صفہ شاخ کے جتنے طلباء کرام ہیں، کتب، حفظ و ناظرہ، وہ تمام طلباء کرام اوپر ناظرہ حال میں چلے جائیں گے، وہاں پر اسکرینیں لگا دی گئی ہیں، اسکرینوں کا بندوبست کر دیا گیا ہے۔ صفہ کے تمام طلباء کرام، تمام درجات کے، مرکز و شاخ، اور صفہ کے حفظ و ناظرہ کے مرکز و شاخ کے جتنے طلباء کرام ہیں، ان کے اساتذہ کرام کی بھی ڈیوٹیاں مقرر ہیں، اپنے اساتذہ کرام کی زیر نگرانی ناظرہ حال میں تشریف لے جائیں گے، اور وہاں پر جا کر وہ اپنا پروگرام دیکھ بھی سکتے ہیں، تاکہ باہر سے آنے والے جو مہمان حضرات ہیں، باہر سے آنے والا جو مجمع ہے، اس کو یہاں پر پنڈال میں جگہ مل سکے اور وہ اچھے طریقے سے اپنا پروگرام سماعت فرما سکے۔ اپنے طلباء کرام نماز کے بعد ناظرہ حال میں چلے جائیں گے، اور یہ جگہ جو ہے وہ باہر سے آنے والے مہمانوں کے لیے چھوڑ دیں گے۔ اسی طریقے سے جو سیکورٹی پر، پارکنگ پر مامور حضرات ہیں اور مجمع جوڑ حضرات ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ نماز کے بعد بجائے چھتوں پہ کھڑے ہوئے، یہ مجمع عام سب سے میں گزارش کروں گا کہ اندر پنڈال کے اندر تشریف لے آئے۔ ابھی اذان ہوگی اور اس کے فوراً بعد نماز کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عصر کے بعد جو پہلی ابتدائی تمہیدی نشست ہوا کرتی ہے وہ اب تقریباً اختتام کو پہنچ گئی ہے، اب مغرب کی اذان ہونے والی ہے۔ میں 2-3 اعلانات ضروری سمجھتا ہوں۔ پہلا اعلان تو یہ ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد کوئی ساتھی بھی مدرسے کی دائیں بائیں کی چھتوں پہ نظر نہ آئے۔
جتنے حضرات ہیں وہ سب کے سب یہاں پنڈال میں تشریف رکھیں، چھتوں پر نہ ہوں، اور مسجد کے اندر بھی اسکرینیں لگا دی گئی ہیں، مسجد کے درمیان والی گیلری میں اور اوپر چھت پر بھی اسکرینیں نصب ہیں۔ اور طلبہ کو جو مقررہ ترتیب بتائی گئی تھی کہ وہ مطعم ہال کے اندر ہوں گے، وہ سب طلبہ مطعم ہال کے اندر ہی رہیں۔ اور جتنے اہل بلدیہ ٹاؤن یہاں تشریف فرما ہیں، کیونکہ مجمع کے بارے میں یہی توقع ہے کہ بہت بڑا مجمع آنے والا ہے، اس لیے اکرام کے ساتھ اور توقیر کے ساتھ اور مجلس میں جگہ کی خود از خود وسعت پیدا کرنے کے جذبے کے ساتھ آپ حضرات تشریف فرما ہوں، اس طرح کہ یہ جس طرح پنڈال کے اندر ساتھی بیٹھے تو درمیان میں کوئی جگہ بچی نہ رہے۔ اس لیے تمام حضرات سے یہ درخواست ہے کہ وہ آنے والے مجمع کا، اور بالخصوص جو باہر سے آ رہے ہیں، بلدیہ سے باہر سے جو مجمع آ رہا ہے، ان کا بہت زیادہ اکرام کریں، ان کے اکرام کے ساتھ یہاں پر تشریف فرما ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک گزارش یہ بھی ہے کہ کوشش کریں جن حضرات کی موٹر سائیکلیں ہیں وہ مدرسے کے دائیں بائیں سڑکوں پر مدرسۃ البنات کے دائیں بائیں کھڑی کرنے کے بجائے یہاں پارک کے اندر اپنی موٹر سائیکلیں کھڑی کر لیں، اور پھر پروگرام کے اختتام پر وہ وہاں سے ہی روانہ ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم اعلان یہ ہے، مغرب کے بعد کئی حضرات علماء کرام کے بیانات ہونے ہیں، ختم قرآن ہونا ہے، حفظ مکمل کرنے والے، ناظرہ مکمل کرنے والے صرف مرکز کے آج 233 طلبہ اس ضمنی سٹیج پر اپنا آخری سبق پڑھیں گے۔ یہ 233 طلبہ پہلے بھی وضاحت مفتی وقاص صاحب نے کی ہے، یہ صرف اس مرکز کے طلبہ ہیں۔ ویسے یہ بات بتا دوں جو مہمان حضرات تشریف فرمائیں، اس سال امت مسلمہ کو جامعہ الصفہ مرکز اور شاخ بنین اور بنات نے حفظ و ناظرہ مکمل کرنے والے طلبہ اور طالبات فراہم کی ہیں۔ یہ طلبہ اور طالبات 650 ہیں۔ 675 طلبہ اور طالبات وہ ہیں جنہوں نے صرف اس سال یعنی پچھلے رمضان سے لے کر اس رمضان تک یہ اس ایک سال کی جامعہ صفہ کی کارکردگی ہے۔ اور اس کے علاوہ جامعہ کے فضلاء دنیا بھر میں جہاں کام کر رہے، انہوں نے اپنی اپنی جگہوں پر جو مدارس اسٹیبلشڈ کیے ہیں، وہاں قرآن کی، توحید کی، سنت کی جو تبلیغ اور نشر و اشاعت کر رہے ہیں وہ اس کے علاوہ ہے۔ یہ صرف مرکز اور شاخ کے، شاخ صدیق اکبر اور اس مرکز جامعہ صفہ کے طلبہ اور طالبات کی تعداد ہے۔ آپ کی خوشی کے لیے ابھی ایک بات یہ عرض کروں، 2 دن پہلے میرے حضرت والد صاحب، مولانا یونس صاحب، مولانا طاہر صاحب اور مدرسۃ البنات سے ہماری والدہ صاحبہ یہ اورماڑا گئے۔ اورماڑا وہ علاقہ ہے بلوچستان کا کہ جہاں ہمارے کتنے سارے بیچارے مسلمان آئس کے نشے میں مبتلا، منشیات کے اندر مبتلا، اور خدا جانے کیسی طرح طرح کی خرافات میں یہاں سے پڑھ کر جانے والے طلبہ اور فضلاء نے بلوچستان کے اس علاقے اورماڑا میں صفہ ہی کے نام سے ایک مدرسہ قائم کیا۔ اور آپ حیران ہوں گے یہ سن کر کہ وہاں پر تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ 3 دن پہلے ہوا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں وہاں پر خواتین آئی ہیں، اور ان میں حضرت والد صاحب کا وہاں کے برادران اسلام میں، ہزاروں کے مجمع میں، وہاں کے مسلمانوں میں، وہاں کے مردوں اور عورتوں میں اتنے بڑے جلسے سے حضرت والد صاحب نے وہاں پر خطاب فرمایا۔ وہاں سینکڑوں کی تعداد میں بچے اور بچیوں نے حفظ و ناظرہ قرآن کریم مکمل کیا ہے۔ یہ صرف ایک مثال ہے۔ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، خلوص و اخلاص کی بنیاد پر جس کلمہ تجربہ کی بنیاد اور جس دینی مشغلے اور کام کی بنیاد رکھی جاتی ہے تو اس کی جڑیں زمین کے اندر ہوتی ہے اور اس کی لہلہاتی شاخیں آسمان تک پھیل جایا کرتی ہے۔ فرعها فی السماء، آسمان تک اس کی شاخیں پھیل جایا کرتی ہیں۔ خلوص اخلاص، تقوی و للہیت البتہ شرط ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو
خلوص اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، اپنے سامنے جھکنے کی توفیق عطا فرمائے، عاجزی اور انکساری کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کارگزاری صرف ایک علاقہ، بلوچستان کے ایک علاقہ اور ماڑا کی میں نے عرض کی ہے، اور پورے پاکستان میں اور دنیا بھر کے مختلف علاقوں کے اندر کہاں کہاں جامعہ صفا کے فضلاء پھیلے ہیں اور کس کس انداز میں دین کی نشر و اشاعت کے مبارک اور مقدس کام کے اندر مشغول ہیں۔ اللہ ان سب کی مساعی جمیلہ کو اور دینی خدمات کو قبول و منظور فرمائے۔ 233 طلبہ کا قرآن کریم کا آخری سبق بھی ہونا ہے، پھر درس بخاری اختتامی وہ بھی ہونا ہے، اور بہت سارے علماء کرام کے بیانات بھی ہونے ہیں۔ جم کر تشریف رکھیں اور یہ اعلان ذہن کے اندر رکھیں کہ عشاء کی نماز میں توقع کے مطابق کچھ تاخیر ہو سکتی ہے۔ اطمینان کے ساتھ سب حضرات انشاءاللہ با جماعت مغرب کی ابھی نماز اور اس کے بعد انشاءاللہ اپنے وقت پر جہاں اسٹیج سے اعلان ہو جائے گا عشاء کی نماز ادا کریں گے۔ اب مغرب کی اذان ہو رہی ہے، مغرب کی اذان کے فوری بعد تمام حضرات صفیں درست فرمائیں اور مغرب کی نماز کا اہتمام فرمائیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي